بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، یعنی گناہ توبہ سے ایسے مٹ جاتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیے نہیں۔ موجودہ جو پریشانیوں کا، مصائب کا، مہنگائی کا جو حال ہے وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے، تعلق بنانے میں ہم سب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں حقیقی طور پر۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الفاتر 22واں پارہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ الغنی الحمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور ہستی ایسی ہے جو بے پرواہ ہے اور خوبیوں والی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کے حضور میں پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ دنیا کے اندر توبہ کرنا مراد ہے۔ تو ہماری جو مصائب ہیں، مسائل ہیں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اخراجات نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو ان تمام صورتوں میں استغفار اور اپنے گناہوں سے توبہ کی پکی ہمت کرنی چاہیے ہم سب۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام پر بھی، تمام انبیاء پر آزمائشیں آئی ہیں، اسی طرح مسلمانوں پر بھی آزمائشیں آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا دار المصائب ہے اور یہاں پر مسلمان امتحان ضرور اٹھائیں گے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو اب سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تنہائیوں میں، سمندر کے اندھیروں میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو انہوں نے خود بخود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا، 40 دن ورد کیا۔ اللہ پاک نے اس مصیبت سے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ یہ ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح وہاں پر نہ بولتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کی صبح تک وہیں پر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہی ان کی قبر بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی، راہ پکڑنے کی، رجوع الی اللہ اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے رہائی عطا فرمائی۔ کال کوٹریوں کی اور گہرائیوں کی جگہ سمندر ہے، ذریعہ ہم تھوڑا اس کو ہم ذرا سوچ کر دیکھیں کہ سمندر کے پاس سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، سمندر کی تنہائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، بالکل اندھیرا ہے۔ تو وہاں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے، گڑ گڑا کے 40 دن کے اندر اپنا مسئلہ حل کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ تسبیح کے اندر حال تھا، تسبیح اگر نہ بولتے تو وہیں رہتے، قیامت تک وہیں رہتے۔ تو ہماری جو آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اس کا حل بھی رجوع الی اللہ کے اندر ہے حقیقی طور پر، اور کسی چیز کے اندر رجوع نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اس وقت اللہ رب العالمین کے در پہ جھکنا چاہیے اور وہاں معافی مانگنی چاہیے، ایک دوسرے کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ کسی کا کوئی حق ہے تو وہ یا تو معاف کروائے یا ادا کرے۔ تو ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی، یعنی توبہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔